کی آیتیں ہیں ہم نے عمل کیا، جہاں اپنے موافق آیتیں نہیں ہیں ہم نے نکتہ چینی کی اور کھجلی کرتے ہوئے باہر چلے. یہی ہو رہا ہے آج امت کا حال. جس کو سمجھ میں آیا سر جھکا کر کے مان لیا، جسے سمجھ میں نہیں آیا وہ کھجلی شروع کر دیا. ایسے کیوں؟ آج بھی امت میں قرآن پاک کی آیتوں کو کیڑے نکالنے والے موجود ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے والے موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. اے میری امت، میں تمہارے درمیان میں کوئی دنیا کی چیز اور کوئی پیسہ روپیہ دولت چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اور کیا ہیں؟ اس کتاب اللہ سنت رسولی. فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب ہے، کلام پاک ہے، اور دوسری چیز میری سنت ہے. اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑنا چاہو پکڑ لو، اس پر عمل کرو، اس پر عمل کر کے تم کامیاب ہو سکتے ہو. اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. کتنا مبارک مہینہ ہے. ارے ایک زمانہ ایسا تھا کہ کافروں کو اس کی قدر معلوم تھی، کافروں کو اس کا ادب معلوم تھا. کافر، مجوسی اور مشرک، سب سے بڑا منافق اور دشمن غدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کا احترام فرماتا تھا. لیکن آج امت اس کا احترام نہیں کر رہی ہے. کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیا ہوا اس امت کو؟ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا. ایک کافر، اس کا بچہ رمضان کے مہینے میں بازار میں کھڑے ہو کر کھا رہا تھا. اب اس کافر کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا، بدماش، مسلمانوں کے یہاں مسلمانوں کا بچہ بھی روزہ رکھتا ہے. اس زمانے میں حضرت صحابہ اور صحابیات کے دودھ پیتے بچے بھی روزہ رکھتے تھے. لیکن اس کافر نے کہا کہ چھوٹا سا بچہ بھی مسلمانوں کا روزہ رکھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا روزہ ہے اور تو مسلمانوں کے سامنے بھری محفل میں کھڑے ہو کر کے کھاتا ہے. لہذا اس کے اس ادب اور احترام نے اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، رات میں گھر گیا، انتقال ہوا اور جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے. ایک بزرگ نے پوچھا خواب کے اندر، تیرا کیا ہوا؟ کل تک تو کفر پر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، قرآن کا دشمن تھا، رمضان کا دشمن تھا، ہر چیز کا دشمن تھا. آج تو جنت میں ٹہل رہا ہے. فرمایا کہ کل میرا بچہ کھڑا ہو کر رمضان میں کھا رہا تھا، میرے اندر غیرت جاگی، ایک تھپڑ لگایا، کہنے لگا مسلمانوں کے اندر روزہ ہے اور تو کھڑے ہو کر کے کھاتا ہے. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، موت سے پہلے اللہ کلمے کی دولت نصیب فرمائی. میری زبان سے کلمہ جاری ہوا اور میرا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کی قدر کی وجہ سے، اس کے احترام اور اس کے اکرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب فرمایا، اور کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت نصیب فرمائی. یہ تھی رمضان کی قدر. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں رمضان کی قدر. قرآن کی قدر اسے کہتے ہیں. آج موقع ہے، اگر موقع چلا گیا اللہ کی قسم یہ موقع کبھی نہیں آئے گا. کتنے لوگ تھے شعبان کے آخری دن رمضان کا سورج، رمضان کے چاند دیکھنے سے پہلے ان کا انتقال ہوا. آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے. ایک اللہ والے راستے میں رو رہے تھے، بادشاہ کا اس زمانے میں گزر ہوا، راستے سے گزر رہا تھا. اللہ والے سے پوچھا، او اللہ والے کیا بات ہے، رونے کی کیا بات ہے؟ ان اللہ والوں نے کہا، بادشاہ میں کیا کہوں آپ سے، بڑی عجیب بات ہے.
کہا کہ مخلوق کا تعلق میں اللہ سے ملانا چاہتا۔ بادشاہ نے کہا اس میں کیا رونے کی بات کیا ہے، ملانا ہے تو ملا دو، اس میں کوئی رونے کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ والوں نے کہا بادشاہ جہاں پناہ کیا کروں، آج وہ تو مانتا ہے معاف کرنے کے لیے، لیکن مخلوق نہیں مانتی کہ اپنی مغفرت کرا دے، کیا کروں، مخلوق اللہ سے دور بھاگ رہی ہے۔ وہی اللہ والا دوسرے دن قبرستان میں رو رہے ہیں۔ پھر بادشاہ کا گزر ہوا، بادشاہ نے پوچھا اللہ والے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ والوں نے کہا کیا کروں، ان سوئے ہوئے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتا ہو۔ بادشاہ نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، ملا دو۔ کہا کہ کیا کروں، وہ دن ایسا تھا کہ مخلوق کا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتا تھا، وہ ان سے راضی تھا، مخلوق اللہ سے ناراض تھی، لیکن آج قبر میں سوئے ہوئے انسان اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتی ہے، لیکن وہ آج ناراض ہے، ان سے جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج موقع ہے، اللہ نے زندگی دی، اللہ بھی تیار ہے ہم لوگوں کی مغفرت کے لیے، لیکن آج ہم مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں پر ندامت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جسم سے کپڑے اتار لیے جائیں گے، روح قبض ہو جائے گی، ہر آدمی رو رہا ہوگا، لیکن ایسے عالم میں ہم ایک نیکی کے محتاج ہوں گے۔ یاد رکھنا ساری دنیا مل کر ہماری مغفرت کی دعائیں مانگیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ جب موقع تھا ہم نے معافی نہیں مانگی، اب جب موقع چلا جائے گا تو ساری دنیا مل کر کے بھی روئے گی تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے اللہ کہتا ہے اے فرشتوں تمہاری ایک اور خدمت زیادہ ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا خدمت زیادہ ہے؟ کہا کہ میرے بندے روزے دار سحری کریں گے، تہجد پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، افطار کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ یاد رکھنا ان کی دعاؤں پر صرف تم آمین کہنا۔ اللہ اکبر، جب بندہ مومن ہاتھ اٹھا کر اپنی مغفرت کے لیے اس مہینے میں دعا کرتا ہے، ہماری دعاؤں پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ معمولی مہینہ نہیں ہے، ہماری دعائیں بیکار نہیں جائیں گی، ہمارا سحری کھانا بیکار نہیں جائے گا، راتوں میں رات جاگنا بیکار نہیں جائے گا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری تسبیح اور تلاوت، صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ دینا اور مال خرچ کرنا، اللہ کی قسم اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، رمضان المبارک کی قدر جنگ یمامہ رمضان المبارک کے درمیان میں پیش آئی تھی۔ اس جنگ میں 1,00,000 کا لشکر کفار کا، 12,000 کا لشکر صحابہ کا، یکی بات دیگرے کرتے کرتے 3,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ بھوک اور پیاس کے عالم، بڑی سخت گرمی ہے، لیکن دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ دین زندہ ہو یا پھر اسلام زندہ ہو یا پھر دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے، اب کیا کریں، لڑنا پڑے گا اسلام کی خاطر۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں بے ہوش پڑے ہیں، خون بہہ رہا ہے، سر پھٹا ہوا ہے، جسم چھنی ہو گیا۔ ایک صاحب گئے، پانی کا پیالہ لے کر کے حضرت سالم، اے میرے بھائی پانی پی لیجئے تاکہ آپ کو ہوش آئے گا۔ اشارے سے کہا نہیں، پانی ادھر دور رکھ دو، میرا روزہ ہے۔ یاد رکھنا اگر اللہ مجھے زندگی بخشے گا، اگر میں حیات سے رہوں گا، میں افطار میں پانی پی لوں گا، اگر مجھے شہادت نصیب ہوئی، میں دنیا سے رخصت ہوا، کل قیامت میں اور جنت میں اللہ کے دسترخوان پر افطار کر لوں گا۔ یہ اہتمام تھا، یہ خرچ کرنے کا مزاج تھا۔ صحابہ کا کیا مزاج تھا؟ آج ہم نے صحابہ کی قربانیوں کے ساتھ مذاق کیا ہوا ہے، اور ان کے اللہ اکبر، ان کے جو برکات ہیں، ان کے جو اعمال ہیں،
ہم نے اس کے ساتھ ٹھٹا اڑایا۔ جس دن اللہ پوچھے گا، اللہ ہم سے حساب لے گا، اللہ کے پاس کتاب ہوگا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کتاب سامنے ہے، سامنے کھول کر کے کہا جائے گا پڑھ لے تیری کتاب زندگی کی، دنیا میں جو تو نے کیا تھا اب اٹھا کر کے پڑھ لے، ہم کیا منہ دکھائیں گے اس اللہ کو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ حساب تیرے لیے کافی ہے، تیرے سدھرنے کے لیے کافی ہے، تیرے سچ بولنے کے لیے کافی ہے۔ آج آدمی کہتا ہے کہ اتنا ہی کافی ہے، میرے پاس پروف ہے تیرے غلط کاموں کا، اللہ اس دن کتاب کھولے گا، جھٹلا نہیں سکو گے، نہ بھاگ سکو گے، نہ الٹا پیر نکل سکو گے، نہ اللہ کو اللہ کی عدالت میں اللہ کے خلاف کوئی گواہی دے سکو گے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں۔ ایک نوجوان کا انتقال ہوا، اس کی قبر سے بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ ایک اللہ والے قبر سے گزرے، قبرستان سے گزرے، بڑی بہترین خوشبو۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا کہ معمولی خوشبو ہے، قبرستان سے آتی ہے۔ پھر کہا کہ نہیں، عجیب خوشبو ہے۔ لہذا لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان کا انتقال ہوا، شاید اس کی قبر سے، اس کی وجہ سے، اس کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اس کے گھر پر لے چلو، کیا ماجرا ہے میں پوچھتا ہوں۔ لہذا اللہ والے اس کے گھر پر جاتے ہیں، بیوی سے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا، کہ اس نوجوان کا کیا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے آج قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا اے اللہ والے، اس کا کوئی عمل نہیں تھا، یہ تو چرواہا تھا، یہ کسان تھا، یہ مزدوری کیا کرتا تھا، لیکن جب صبح جاتا اور رات جب گھر آتا اس وقت تک یہ نہیں سوتا تھا، جب تک اللہ کا کلام نہیں پڑھ لیتا یہ نہیں سوتا تھا۔ کہا کہ پڑھنا کیسے آتا تھا؟ فرمایا کہ اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، یہ تو جاہل تھا، ایک گوار ان پڑھ تھا، اسے پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، صرف قرآن کھولتا، رات میں بستر پر بیٹھ کر قرآن کھولتا اور قرآن کی آیتوں پر انگلی رکھتا اور کہتا اے اللہ یہ بھی سچ تو نے کہا، یہ بھی تو نے سچ کہا، اس میں تیری بات کوئی جھوٹی نہیں ہے، اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، یہ ساری دنیا کو ماننا پڑے گا۔ صرف اس کی تصدیق کرتا تھا، انگلی قرآن پاک پر رکھتا تھا، لیکن قرآن پاک سے اتنی محبت تھی روزانہ قرآن پڑھے بغیر وہ نہیں سوتا تھا۔ فرمایا کہ آج اس کا انتقال ہوا ہے، قرآن پاک کی محبت کی وجہ سے آج اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھا تو اسی لیے بزرگان محترم، ایک صاحب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا کہ میں مسافر ہوں، کچھ تو کھانے کا انتظام کیجئے۔ ایسے وقت میں آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ فرمایا کہ کون ہے اس کو پانی، اس کو کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ میں اس کو لے کر کے جاتا ہوں۔ بیوی کے پاس گئے کہ کچھ ہے مہمان کے لیے؟ بیوی نے کہا کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا آدمی نہیں کھا سکتا۔ فرمایا کہ چلو اس اللہ کے رسول کے مہمان کے لیے کچھ کھانا کھلا دیں، اور یاد رکھنا لائٹ بجھا دیں گے، اور میں کچھ ایسی حرکت کروں گا مہمان کے ساتھ، کھانے بیٹھ کر وہ یہ سمجھے گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ لہٰذا مہمان پیٹ بھر کر کے کھا کر چلا گیا، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یاد رکھنا رات گزر جائے گی، میں اور آپ پیٹ پر کپڑا باندھ کر رات گزار دیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شراب پینے والے کی بھی رات کٹ جاتی ہے، ایک زانی، ایک گنہگار کی بھی رات کٹ رہی ہے، ایک سود کھانے والا، ایک حرام کھانے والے کی بھی
رات کٹ رہی ہے، ایک اللہ والے اور ایک صحابی کی بھی رات کٹ رہی ہے۔ فجر کی نماز میں کیا وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، ان کے صدقے نے، ان کی سخاوت نے اور ان کی یہ اطاعت نے اور ان کے اس مسافر کے کھلانے کی وجہ سے آیت نازل ہوئی، فرشتوں کو جس نے رلا دیا، آسمان سے آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ آیت ہے کہ جس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال کر اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، بھوک اور فاقے کی حالت میں رہ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی قسم مسجد کے محراب اور منبر پر بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کبھی ہمیں کمی نہ کھانے نے کی ہے، نہ کبھی کسی اور چیز میں کی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ زمانہ ایسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر جاتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گری پڑی اٹھا کر کے کھجور اٹھا کر کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ساتھ میں ہوتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیا، اللہ کے رسول یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہذہ صبح رابعہ ما ذقت شیئا، اے عبداللہ آج چوتھے دن کی صبح سورج طلوع ہو چکا ہے، 3 دن گزر گئے ہیں، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج تک 3 دن ہوئے ہیں، کوئی ایک زبان پر چکھنے لائق چیز نہیں گئی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ نبی جب دعا کرتے تو پہاڑ کو اللہ سونا بنا دیتا، نبی جب دعا کرتے تو آسمان سے من و سلوہ اور اللہ جنت سے دسترخوان اتار دیتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں بھی غربت کا وہ معیار قائم کیا اور بھوک کی وہ تاریخ لکھی۔ کیوں؟ امت کے غربا بھی اپنی غربت کی وجہ سے تاکہ ایمان نہ بیچے، ایمان کا سودا نہ کرے۔ امت میں غریب لوگ بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، ہر قسم کے امت میں آدمی ہیں، تاکہ اگر میں عیاشی کر کے اچھا کھا پی کر دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد میری امت فقر و فاقے کی حالت میں اپنا ایمان بیچ دے گی۔ آج ہو رہا ہے، بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں میرے بچے کی شادی نہیں کرے، تمہارے پاس تھا نا جی مان لے، تمہیں نہیں کرے، انہیں کر کو دیا، اس وجہ سے میں مذہب چھوڑ دیا۔ عیسائیوں کا مہربانی بہت زیادہ ہے، کفر و شرک کافروں کی مہربانی زیادہ ہے، ہم نے ایمان چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے اس کا بھی معیار قائم کیا۔ دیکھو بھوک پیاس میں کیسا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سحری کھا رہے ہیں، سرا کہیں سے آ گیا ہے، حضرت مقداد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں، مزے لے کر کے کھا رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول اذان کا وقت ہو گیا لہذا سحری کھانا بند کیجئے، کہا کہ نہیں بلال آپ جاؤ اذان دو، اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر خیال آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری ختم ہوئی یا نہیں ہوئی، چپکے سے آئے دیکھنے کے لیے، پھر کھا رہے ہیں، کہا واللہ لقد اصبحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے رسول اللہ صبح ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح نہیں ہوئی تھی، اے بلال صبح نہیں ہوئی تھی۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا بلال اگر تو قسم نہیں کھاتا تو اللہ کے رسول جب تک سحری کرتے رہتے اللہ صبح نازل نہیں فرماتا، اذان کا وقت نہیں ہوتا، تو نے قسم کھائی، تیری قسم کے اللہ نے لاج رکھ کر کے وہ ختم ہو گیا۔ دیکھا کیسے صحابہ تھے، کیسا وہ معیار قائم کیا، صحبت کس کی ملی۔ آج ہمیں علماء کی صحبت پسند نہیں ہے، آج ہمیں کھڑموت اور شرابی اور زانیوں کی اور سب سے زیادہ زبان لگا جو سب سے زیادہ گالی دے آج ہمیں وہ پسند ہے۔
آج علماء کی صحبت نہیں پسند ہے، آج مساجد نہیں پسند ہے، تھوڑی تراویح لمبی ہو گئی مسجد پسند نہیں ہے، تھوڑا کہیں سخت مزاج ہو گئے وہ پسند نہیں ہے، حق بات کہیں سچ ہو جاتی ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ جو ہمارا دل بولے ہم اس دین پر عمل کریں۔ اللہ کی قسم، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے داؤد کان کھول کر کے سننا، ہم نے تمہیں خلافت دی زمین پر، لوگوں کا نائب بنایا، حکومت تمہیں دی۔ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان سچائی کا معاملہ رکھنا، ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ حضرت داؤد کو پھٹکارو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اپنی نفسانی خواہش کے مطابق چلو گے فیضلک عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب نبی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، آج امت اپنی خواہش پر چل کر کہاں کامیاب ہو سکتی ہے؟ لہذا بزرگان محترم، یہ رات آتی ہے مغفرت کے لیے آتی ہے، یہ رمضان آتا ہے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آتا ہے۔ فرشتہ کھڑے ہو کر جبرائیل کہتا ہے ہلاکت ہے اس امت کے لیے، بربادی ہے اس امت کے لیے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر جبرائیل کی بددعا پر آمین کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ رمضان کا مہینہ پاتے ہیں، 30 عشرہ ختم ہونے کو بھی ہے، شروع تو ہو چکا ہے، اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی اللہ کی قسم کل قیامت میں ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو، اگلا رمضان نصیب نہ ہو۔ اس وجہ سے بزرگان محترم ہم کوشش کریں کوئی دعا ہم خالی نہ چھوڑیں، کوئی وقت ہم اللہ سے دوری نہ اختیار کریں۔ یا ایھا الذین، اسی لیے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان اس وجہ سے آتا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، لیکن برس کے 11 مہینے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ مسجد ابھی دیکھو مسجدوں میں جب رمضان کا پہلا عشرہ تھا کتنی مسجد بھری ہوئی، دوسرا عشرہ آیا وہ بھی ختم، تیسرا عشرہ آیا جاؤ کمرشل میں دیکھو، جانسن مارکیٹ میں دیکھو، شیواجی نگر میں دیکھو، سٹی مارکیٹ میں دیکھو، ایسے لوگ چن کھاتے ہیں۔ اگر شیطان اس مہینے میں ہوتا وہ بھی شرما جاتا، مجھے پیچھے چھوڑ دیے لوگ۔ تراویح ہمارے لیے، قرآن ہمارے لیے، رمضان ہمارے لیے، نبی ہمارے لیے، تہجد کی دعاؤں پر آمین ہمارے لیے، فرشتہ غلام ہمارے لیے۔ اللہ آسمان دنیا پر آ کر کے کہتا ہے مانگو میرے بندے کیا تم چاہتے ہو، ہم مغفرت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمارے لیے۔ لیکن بندہ تراویح چھوڑ دیتا ہے، تاخیرات میں عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن سے دور ہو کر کہاں چن کھا رہا ہے؟ کمرشل میں چن کھا رہا ہے، کپڑے کی شاپنگ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ ارے وقت بہرحال گزر جائے گا، نیک آدمی کا بھی گزرے گا، گنہگار کا بھی گزرے گا، لیکن یاد رکھنا اس وقت گنہگار آدمی پچھتاتا